بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی ٹھیک ہوں گے، آپ کے دن اور راتیں اچھی گزر رہی ہوں گی اور آپ ہر بیماری اور آفت سے محفوظ ہوں گے۔ تو آج میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے کافی دنوں کے بعد، تقریباً 1.5 مہینے کے بعد میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں میں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کہاں گئی تھی اور کیوں گئی تھی، اور پھر وہاں پر ہمارے ساتھ کیا ہوا اور ہمارے ٹائم کیسے گزرا اور ہم کو وہاں اتنا عرصہ کیوں گزارنا پڑا۔ یہ میں نے ویڈیو بنائی تھی، میری بیٹی نے کہا کہ آپ ویڈیو بنا لیں، تو جب ہم لوگ وہاں پہنچے، وہاں لینڈنگ کے ٹائم پر یہ میں نے بنائی تھوڑی سی پہلے، تو وہاں کافی ٹھنڈ تھی، اور ٹھنڈ کی وجہ سے جو ہے وہ برف جو ہے نا کھڑکی کے اوپر تھوڑی جمی ہوئی تھی، تھوڑی ویڈیو اس کی وجہ سے کچھ صاف خاص کلیئر نہیں بنی۔ تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑے سے اوپر سے ویوز لے کے آپ لوگوں کو دکھاؤں، اور اس کے بعد لینڈنگ کی ویڈیو بنائی تھی، تو وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرنی تھی اور ساتھ وجہ بھی بتانی تھی۔ تو ہم لوگ گئے تھے جینوا سے لندن، ہم لوگ وہاں پر میرے بھائی ہوتے ہیں، تو ان کے پاس سے گئے تھے ہم لوگ۔ کرسمس کی چھٹیاں ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں پر آ جائیں، اور ویسے جو ہماری جانے کی وجہ تھی وہ تھی ہماری ہم لوگوں نے انٹری لگوانی تھی، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ پاسپورٹ ملے تھے اٹلی کے۔ تو ہم لوگ نے سوچا، کیونکہ میرا بیٹا بھی وہاں انگلینڈ میں پڑھتا ہے، تو میں نے یہی سوچا کہ ہم لوگ وہاں پر اپنے بیٹے کے پاس چلے جائیں گے، اور میری جو بیٹی ہے وہ بھی وہیں پر اپنی اسٹڈی آگے سے کنٹینیو کر لے گی۔ تو کیونکہ بیٹا میرا وہاں پر اکیلا ہی رہتا ہے، تو اس لیے میں پھر وہاں چلی گئی۔ تو ہم نے سنا کہ وہاں پر 31 جو ہے دسمبر سے کے بعد جو ہے انٹری وہ مشکل تھی، مطلب اس کے بعد وہ جو سیٹلمنٹ تھی وہ نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اس کے لیے میں گئی تھی وہاں پر اپنے بھائی کے پاس، تو اس لیے پھر میں اتنا عرصہ جو ہے وہ میں ویڈیو نہیں بنا سکی۔ تو یہ ویڈیو میں نے بنائی تھی، امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے گی۔ لینڈنگ کے ٹائم پر بنائی تھی ہم لوگوں نے، تو پھر میں نے سوچا اسی پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ وہاں گئے تھے۔ تو یہ لندن گئے ہیں ہم لوگ، اور لندن کا اسٹنسٹن ایئرپورٹ ہے، وہاں پر ہم لوگوں کی یہ لینڈنگ ہو رہی تھی۔ موسم وہاں کافی ٹھنڈا تھا۔ اب میں بات کرتی ہوں جو سچویشن تھی ایئرپورٹس پر جب ہم لوگ گئے تھے۔ ہم لوگ دسمبر میں گئے تھے وہاں پر، تو اس وقت وہاں پر انہوں نے جینوا ایئرپورٹ پر کوئی ایسی خاص انہوں نے سختی نہیں کی ہوئی تھی، ماسک وہاں پہنے ہوئے تھے ہر ایک نے۔ باقی ہم لوگوں کے وغیرہ پاسپورٹ وغیرہ بھی انہوں نے خود چیک نہیں کیے تھے، ہاتھ لگا کے مطلب انہوں نے چیک نہیں کیے تھے، اور دور سے وہ کہتے تھے کہ دکھا دیں ہمیں۔ لیکن جب ہم لوگ یہاں پر اترے تو یہاں پر انہوں نے ہمارے پاسپورٹ وغیرہ چیک کیے تھے، اور وہ بھی مطلب ہاتھ میں پکڑ کے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پر کوئی ایسی سختی نہیں کی تھی کہ آپ لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں، اور آپ کے پاس اس وقت جو ہے وہ کووڈ کا ٹیسٹ جو ہے وہ کروا کر جانا اتنا ضروری نہیں تھا۔ جب ہم لوگ یہاں سے گئے تھے لندن، تو وہاں پر کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ آپ لوگ کا ٹیسٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ یہ دسمبر میں ہوا تھا، اور لیکن جب واپس ہم لوگوں نے آنا تھا تو اس وقت کووڈ ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا دونوں طرف سے۔ اگر آپ کو انگلینڈ سے واپس آنا ہے تب بھی آپ کو کووڈ کا ٹیسٹ کروا کر ہی واپس آنا ہے، اور اگر آپ کو یہاں سے جانا ہے وہاں، تو وہاں پر بھی آپ کو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا کووڈ ٹیسٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اب بات کرتے ہیں فلائٹ کی۔ فلائٹ ہماری جو تھی وہ 2 گھنٹے کی تھی، اور ٹائم وہ بہت اچھا سا اور جلدی گزر گیا، 2 گھنٹے میں پتہ نہیں چلا۔ ہم لوگ اٹلی سے لندن پہنچ گئے۔ میری بیٹی جو ہے وہ بہت ایکسائٹیڈ تھی کہ ہم لوگ لندن جا رہے ہیں اور وہاں جا کر گھومیں گے پھریں گے، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہاں جا کر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
وہاں جا کر جی ہم لوگ جب جاتے گئے تو دوسرے ہی دن وہاں پر جو ہے وہ لاک ڈاؤن لگ گیا سخت قسم کا، اور کچھ بھی وہاں پر کھلا ہوا نہیں تھا، سب کچھ بند کر دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی پھر وہ فلائٹس بھی بند ہو گئیں۔ ہمارا ایک ہفتے کا پروگرام تھا وہاں رہنے کا کہ ہم لوگ ایک ہفتہ رہ کر واپس آ جائیں گے، لیکن پھر وہاں پر جو فلائٹس بند ہو گئیں، یورپ نے بھی اور اٹلی نے بھی سارے نے بند کر دی فلائٹ تقریباً 6 جنوری تک، تو ہم لوگوں کو 6 جنوری تک تو رہنا وہاں پر مجبوری بن گیا، اور ویسے بھی لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا تو ہم لوگ تقریباً زیادہ تر گھر پر ہی رہے، کہیں باہر نہیں گئے۔ میری بیٹی اس ٹرپ کو خاص انجوائے نہیں کر پائی کیونکہ وہ وہاں پر گھومنا پھرنا چاہتی تھی، اور لندن کا جو برج ہے اور وہاں پر کیسٹل جو ہے وہ سب کچھ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن سب کچھ تقریباً بند تھا، کیونکہ انگلینڈ کے جو حالات ہیں وہ کافی خراب ہیں نا، اس کووڈ کی وجہ سے وہاں پر کافی اموات ہو رہی ہیں، اور جب میں وہاں تھی اس وقت تقریباً 60,000 لوگ جو ہیں وہ روزانہ کے افیکٹڈ ہوتے تھے۔ جب میں واپس آئی ہوں اس وقت تقریباً 25,000 تقریباً اور 25 اتنے ہزار تقریباً تعداد جو ہے وہ ہو چکی تھی۔ حکومت نے کافی وہاں پر کنٹرول کیا ہوا ہے، اور اب انہوں نے کافی سختی کی ہوئی ہے اور کافی اس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ وہاں پر اب انجیکشن جو ہیں وہ بھی لگنا شروع ہو گئے ہیں، ویکسینیشن ہو رہی ہے، لوگوں کی کافی حد تک ہو چکی ہے، تو اب وہاں پر جو ہے وہ 70 ایئرز کے جو لوگ ہیں ان کو لگ رہی ہے اس وقت ویکسین، اس کے بعد 65، اس کے بعد 60، اس طرح کر کے وہ 5 سال جو ہے وہ پیچھے جو ایج ہوتی ہے ان لوگوں کو وہ ویکسین جو ہے وہ لگاتے جائیں گے۔ تو امید ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ کرے کہ سب کے حالات ٹھیک ہو۔ تو ایسے خطرناک حالات میں ہم نے سفر کیا، تو اس وجہ سے پھر ہم لوگ کو خاص اس ٹرپ کو انجوائے نہیں کر سکے۔ خود کو بھی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن اگلوں کو بھی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے، اس لیے ہم لوگوں نے یہی کوشش کی کہ ہم لوگ بنا ضرورت کے باہر نہ نکلیں، تاکہ کوئی بیمار نہ ہو۔ صحت جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، اس کے بعد انسان اگر صحت مند رہے، زندہ رہے، تو پھر انجوائے تو کر ہی لیتا ہے کبھی نہ کبھی زندگی میں، لیکن بچے جو ہیں نا وہ تنگ کر لیتے ہیں۔ بیٹی میری کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ باہر حالات کس طرح کے ہیں، تو اس نے کافی تنگ کیا اس معاملے میں کہ باہر چلے گھومیں پھریں، تو بہرحال ہم نے یہی پھر کہا کہ چلو نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے تو اس وقت انشاءاللہ حالات اللہ کرے گا تو ٹھیک ہو جائیں گے، تو پھر گھومیں پھریں گے اور انجوائے کریں گے، اور جو کچھ اس کو دیکھنا ہوگا وہ دیکھے گی۔ بس آج کی ویڈیو یہاں تک ہی تھی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی یہ فلائٹ اور اس کے نظارے۔ تو زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اور اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ پھر ہمیں ایک مہینہ کا وہاں پر کیوں رکنا پڑا، اور پھر ہم نے وہاں وہ ٹائم جو ہے وہ کیسے سپینڈ کیا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔